اللہ کو راضی کر لو مرنے سے پہلے، اور اس کی ایک ہی چابی ہے۔ یہ میں نے لا الہ الا اللہ بیان کیا ہے، اس کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اپنی زندگی میں اپنے نبی کے طریقے لے آؤ۔ برطانیہ کا پاسپورٹ لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں؟ رتا پاسپورٹ لے لو، قبر بھی نال لے جائے جی فرشتیاں نو آکھے جائے میرا انگلینڈ دا پاسپورٹ میرے کو کچھ نہ کچھ ہے، تھوڑا رتا ہے تھوڑا ساوا ہے، ساوا رنگ زیادہ پسند ہے میرے نبی نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اس سے اوپر اٹھو۔ عام پرندے جو ہوتے ہیں نا وہ نیچے اڑتے ہیں تو ہوا ان کو کبھی ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی۔ عقاب بلندی پہ اڑتا ہے تو وہ ہوا سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی پرواز اڑتا ہے۔ تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچو کہ میرے سامنے اللہ ہے اور اس کو راضی کرنے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ اللہ نے اپنے محبوب ایک ہی حبیب بنایا جب سے کائنات بنائی، ایک ہی حبیب بنایا، حبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں اور موسیٰ کلیم ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور آپ آ رہے تھے، آپ نے سن لی، آپ آ کے بیٹھے، کہا سمعت مقالتکم فعجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی، تمہاری حیرانی بھی دیکھی۔ ابراہیم واقعی خلیل اللہ ہیں، موسیٰ واقعی کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ واقعی روح اللہ ہیں، اما صاحبکم ھذا، یہاں ہاتھ رکھا، اور یہ تمہارا ساتھی حبیب اللہ ولا فخر، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنا آپ بوتے جاتے ہیں وہ اتنا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، اسے حبیب کہتے ہیں۔ ابراہیم وہ موسیٰ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے کہا ابھی آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی بھی نہیں شروع ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ تو ہمارے پاس ہے، شارق سے زیادہ قریب ہے۔ بس جیسے برٹش پاسپورٹ لینے کے پیچھے کتنے تم نے پاپڑ بیلے ہیں نا، محمدی پاسپورٹ لے لو، محمدی پاسپورٹ لے لو، جنت کا دروازہ سیدھا کھلے گا۔ محمدی بن کے دکھا دو، جنت آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا، کیونکہ آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی۔ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، مقام محمود میرے لیے، اور سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ تو میرے عزیزو، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، لوگ تو وہاں بھی ملتے ہیں، اس سے زیادہ مجمع ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا تھا آخری حج میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ میرا پیغام ہے اور انہیں تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اسے اولڈم تک پہنچا دو۔
دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو۔ جنت کا راستہ، دنیا اللہ جنت بنا دے گا۔ دیکھو آپ سمجھتے ہیں بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو تو ہماری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھو خوشی اور سکون اس کا تعلق باڈی سے نہیں، روح سے ہے۔ روح، یہ روح کی کیفیت ہے، باڈی کی نہیں ہے۔ باڈی تو ایک لباس ہے، جیسے یہ لباس ہے۔ روح میں جب سکون آتا ہے تب باڈی میں سکون آتا ہے۔ جب اس میں بے چینی ہوتی ہے تو تب جسم میں بے چینی ہوتی ہے۔ یہ لوگ نشوں پہ کیوں جاتے ہیں، آوارگی پہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ اندر روح مضطرب ہے، بے قرار ہے، اب سمجھ تو ہے نہیں، تو اپن سکون سکون سکون، کوئی نشوں پہ لگا ہوا ہے، کوئی بدکاری پہ لگا ہوا ہے، کوئی فحاشی پہ لگا ہوا ہے۔ سکون۔ جنید جمشید جب مجھے پہلی دفعہ ملا تو میں نے کوئی 5 منٹ بات کی تو اس نے میری بات کاٹ دی، کہا پہلے میری سنو۔ پتہ نہیں کیا اثر ہو اس پر۔ کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے۔ یہ اس کا گول دائرہ مجھے آج بھی یاد ہے، میرے یہاں اندھیرا ہے اور یہاں یہ جگہ خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پیارے تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے، تم بائیں گھٹنے میں دوا لگا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یہ اندھیرا تمہاری روح میں ہے، جسم میں نہیں ہے، اور روح تک نہ لڑکی پہنچتی ہے، نہ شراب پہنچتی ہے، نہ نشہ پہنچتا ہے، نہ فیم، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ یہاں صرف اللہ اس کا رسول ہے، اسے یہاں پہنچا دو، بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ 97 کی بات ہے۔ پھر میں اس سے ملتا رہا تو سن 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا، اور پھر مجھے اس کا فون آیا، کہاں سے؟ بالا کوٹ، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ہمارے پہاڑی علاقے میں، کہ مولوی صاحب ایک پرانی مسجد ہے، اس کا فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جس سکون کو 5 سٹار ہوٹلوں میں دیکھتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ تو اپنا ذہن بدلو، پیسے سے نہیں گھر زندگی بنے گی، بڑا گھر لینے سے نہیں زندگی بدلے گی۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی کے پیچھے آپ لوگ ڈبل جاب کرتے ہیں، عورت بھی جاب کرتی ہے، آپ بھی جاب کرتے ہیں۔ چھوٹا گھر لے لو، چھوڑ تو جانا ہی ہے۔ بڑے گھر سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں، چھوٹے نالے وڈا ہوگا چھوٹا ہو، نری لکڑی ٹک 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 کملی پہ آتے ہیں۔ ایک کوئی گھر ہے؟ گھر تو ہمارے ہیں۔ یہ تو سارے گھروں کا دھوکہ ہے۔ تو بڑے گھروں کو مت ڈھونڈو، بڑی گاڑیوں کو مت ڈھونڈو۔ اللہ دے دے شکر ادا کرو، اللہ دے تو شکر ادا کرو، لیکن اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کبھی سود پہ پھنسے ہوئے۔ مجھے بتایا دوست نے، کئی لوگ ہیں جو ایک گھر لیتے ہیں بینک سے، پھر وہ کرائے پر چڑھاتے ہیں، پھر دوسرا بینک سے لے لیتے ہیں، پھر وہ کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، پھر تیسرا بینک سے لے لیتے ہیں، وہ کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ وہ یہ ساری حرام کی روٹی ہے، یہ کبھی سکھ نہیں دے گی۔ اب سڑی ہوئی غذا کھا لو تو معدہ فریاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب حرام رزق کھاؤ گے تو روح تڑپے گی، فریاد کرے گی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مالدار بن جاؤں، سب سے بڑا مالدار۔ آپ نے کیا کہا؟ بیٹا ریس لگانا چھوڑ دے تو سب سے مالدار ہوگا۔ جو ریس لگاتے ہیں وہ تو کبھی مالدار ہوتے ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہی ایک ہوس میں ہوتے ہیں۔ مالدار وہ ہے جس کو کسی کی پرواہ کوئی نہ ہو۔ آپ نے کہا دنیا کی کمانے سے نہیں روکا،
تھوڑے زیادہ سے نہیں روکا، کہا ریس نہ لگا، اس کا مقابلہ کر۔ اس نے ایسا کر لیا، ہم نے ایسا لے لیا۔ وہ میرے دوست ہیں، جب موٹر وے بن گیا تو کھاریاں کے پاس ان کا ہوٹل تھا۔ میں نے کہا یار تیرا ہوٹل تو اب ویران ہو گیا ہوگا، ساری ٹریفک ادھر چلی گئی۔ کہا نہیں جی، یہ کھاریاں کے اور ادھر ادھر کے لوگ گاؤں کے بہت زیادہ انگلینڈ میں ہیں، وہ آ کے شادیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری شادی کے 10 کھانے ہوئے۔ وہ جب اگلے کو پتہ چلتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے میری شادی تے 15 کھانے ہوئے۔ تیسرا آتا ہے انہوں پتہ لگتا ہوگا تھا میری شادی تے 20 کھانے ہوئے۔ کہ انہاں دی بے وقوفی تے ساڑی موج، کس چیز کو عزت سمجھا ہوا؟ تو محمدی بنو، چاہے بڑا گھر ہے چاہے چھوٹا گھر ہے، چاہے بڑی گاڑی ہے چاہے چھوٹی گاڑی ہے، سکون میں رہو گے۔ اگر آپ محمدی راستہ چھوڑتے ہیں تو پھر ان چیزوں میں کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دیکھو چین آسمان سے آتا ہے، وہ اللہ کھینچ لے تو کیا کرو؟ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی اور باقاعدہ ایڈ آتا ہے کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ پہ خودکشی کرنے لگے ہیں، جو آنا چاہے آ جائے۔ سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ کیا ہوں، اتنا خوبصورت ملک میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ وہاں خودکشی کرنا قانوناً جائز ہے۔ ہاسپٹل جاؤ، سائن کرو، ٹکا لا کے تنوں اگاں پہنچا دینا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے بیان کا خلاصہ ہے۔ اپنے گھروں کو اگر سکون دیکھنا چاہتے ہو تو بڑے گھروں کی دوڑ نہ لگاؤ، بڑی گاڑیوں کی دوڑ نہ لگاؤ، ڈبل جابیں نہ کرو۔ اپنے گھر کو نبی کے طریقے پر محبت کا اظہار کرو۔ بیوی خامن کا محبت کا اظہار کرے، خامن بیوی کی محبت کا اظہار کرے، اس کے کھانے کی تعریف کرے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میرا بیوی سے بڑا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں کہا پترو ایک گل سن لا، بیویاں تے تعویذ کدی اثر نہیں کرتے۔ اس کہ پھر کیا کروں؟ میں کہا ایسا کرنا، جب کھانے پہ بیٹھنا تو 2-3 لقمے اس کو کھلا دینا اپنے ہاتھوں سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا جو ہوگا وہ تم خود دیکھو گے، پر کرو۔ میں کہا ٹھیک۔ ہفتے کے بعد میں دوستی تھی اس کا، ویسے فون آ گیا حال پوچھنے۔ میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے، اس سے کیا لڑنا؟ جاؤ دوپہر کا وقت ہے، یہ کام کرو پھر مجھے بتاؤ۔ تو کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا تو کمال ہو گیا، میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ کھلے، یہ کام تو نہیں کر سکتا، کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے بتایا۔ تو اس نے ایسے جولی اٹھائی اپنی اور میرے لیے دعا کرنے لگی۔ تو میرے نبی کے ہر طریقے میں محبت چھپی۔ آپ کو عجیب حدیث یاد ہے، اماں عائشہ گلاس سے نہیں پیالے ہوتے تھے، یہاں ہونٹ لگایا اور پانی پیا، پھر رکھ دیا، پیالے بڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی اٹھاتے تھے، سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ آپ اماں عائشہ کو دکھاتے اور جہاں اماں عائشہ کے ہونٹ لگتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ اور عرب بڑی بڑے ٹکڑے گوشت کے پکاتے تھے، چھوٹی بوٹیاں نہیں، بڑے۔ تو اماں عائشہ ایک ٹکڑا اٹھاتی اور اس کو دانتوں سے کاٹتی 2-3 جگہ اور رکھ دیتی۔ تو میرے نبی وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے دانتوں سے کاٹا تھا وہیں سے ان کو دکھا کے کاٹتے تھے۔ کیا کمال! اس کو بے عزتی نہ سمجھو، یہ عین سنت۔ آپ ان کے ساتھ مل کر برتن دھوتے تھے، یہ تو سنت تم ادا کرتے ہی ہو گئے دو میرا کے۔ ہمارے ہاں یہ سنت کوئی نہیں ہوتی، ہماری بیچاری عورتیں یا اللہ نے نوکر دی ہیں تو نوکر کرتے ہیں۔ تو
میرے نبی والا اظہار محبت کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں لے آئے گی۔ اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ نشوں میں چلے جائیں گے، نافرمانی میں نہیں جائیں گے، وہ کفر میں چلے جائیں گے۔